حسبت مصطفیٰ فریاد ہے، ہائے ابن مرتضیٰ فریاد ہے، ہائے ابن مرتضیٰ فریاد ہے۔ بیڑا امواج تلا تم نے پھنسا، بیڑا امواج تلا تم نے پھنسا، آہ میرے ناخدا فریاد ہے، آہ میرے ناخدا فریاد ہے۔ مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا، نور چشم مصطفیٰ فریاد ہے، نور چشم مصطفیٰ فریاد ہے۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، جان بی بی فاطمہ فریاد ہے۔ ساقی کوثر کا صدقہ ساقیا، ساقی کوثر کا صدقہ ساقیا، جام الفت کا پلا فریاد ہے، جام الفت کا پلا فریاد ہے۔ حال ہے بے حال شاہ کربلا، حال ہے بے حال شاہ کربلا، آپ کے عطار کا فریاد ہے، آپ کے عطار کا فریاد ہے۔ یا شہید کربلا فریاد ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو اس وقت یہاں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین،
اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے یعنی 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کے لیے آئیے چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل علم دین کے حصول کے لیے پوری توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، کوئی بھی ایسا فعل نہیں کریں گے، ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اپنی یا دوسروں کی توجہ تقسیم ہو۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہو سکے اگر آپ کے پاس موبائل ہیں تو ان کو بند کر لیجئے تاکہ یہ توجہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسی طرح دوران بیان ایک دوسرے کو اشارے کرنا، گفتگو کرنا، بیان ادھورا چھوڑ کر اٹھ کر چل دینا، یہ ایسے امور ہیں جس سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سن کر عمل بھی کریں گے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ احزاب 22ویں پارے کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ذیشان، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان آیات کریمہ کی یہ جو آیات کریمہ چند بیان ہوئیں اس میں سے ایک آیت کا میں نے ایک جز بیان کرنے کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آیت نمبر 33 ہے سورہ احزاب کی، 22ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آیات سے مراد یعنی خطاب جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج سے ہے، یعنی امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، مومنون کی مائیں۔ یہاں جب یہ ارشاد فرمایا گیا جو جز مجھے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو آپ نے صحیح مسلم شریف کے حوالے سے جو مشکات شریف کی روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے ایک اونی چادر یہ اوڑی تھی، آپ کے بدن پر اونی چادر تھی، آپ تشریف فرما تھے، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اس چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو ان کو بھی اس چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو ان کو بھی اس چادر میں لے لیا۔ یوں یہ چاروں اور پانچویں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی روایت کا میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، مفہوم اس کا پیش کر رہا ہوں۔ تو مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسلم شریف کی روایت کے تحت کہ اگرچہ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج یعنی امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن سے خطاب تھا، پہلے اس کا تذکرہ بھی گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یا نساء النبی یہ کہہ کر مخاطب فرمایا۔ اب یہاں اہل بیت کو واضح کرنا مقصود تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چاروں کو بلا کر اس چادر میں لیا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں پنج تن پاک، تو یہ
مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں یہ پنج تن پاک کا جو لفظ ہے اسی حدیث پاک سے لیا گیا ہے، مسلم شریف کی اس روایت سے لیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے یعنی اہل بیت سے گندگی کو دور رکھنا چاہتا ہے اور انہیں پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے۔ مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ حضرات پہلے پاک و صاف نہیں تھے، اب پاک ہوں گے۔ یہاں یہ ان کی یعنی جو تطہیر کا بیان کیا جا رہا ہے یہ ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے، ان کی شان بیان کرنے کے لیے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چاروں حضرات یعنی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو اس چادر میں لیا، اور اس سے مراد گھر والے تھے۔ اب اہل بیت یعنی گھر والے یہ ہیں کون کون سے، اس کی بھی کچھ وضاحت سماعت فرما لیجئے۔ مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں مرآت المناجح میں کہ اہل بیت رسول یہ چند معنوں میں آتا ہے۔ پہلے تو وہ کہ جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، جیسے بنی ہاشم، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت سیدنا جعفر بن طیار، حضرت سیدنا عقیل اور حارث، ان کی اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہونے والے یعنی آپ کے شہزادگان اور آپ کی شہزادیاں اور آگے ان کی اولاد۔ تیسرا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں رہنے والے یعنی ازواج پاک، ازواج مطہرات، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور چوتھا آپ نے بیان فرمایا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آنے جانے والے یعنی جن کا کثرت سے آنا جانا تھا، جیسے حضرت سیدنا زید ابن حارث اور حضرت سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ سارے اہل بیت میں داخل ہیں، اور اس آیت میں جس کا تذکرہ ہوا، اس آیت میں ان کی تطہیر کا تذکرہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنا یہ جزو ایمان ہے۔ آئیے اس حوالے سے سماعت کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر ہے 23، اس کا ایک جز، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے ہجرت کی، مکے سے مدینے تشریف فرما ہوئے، انصار یعنی مدینے میں جو مسلمان تھے، انصار مدینہ رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ مصارف بہت ہیں، یعنی آپ کے بہت زیادہ اخراجات ہیں، ایکسپنسز بہت زیادہ ہیں، لیکن آمدن اس انداز سے، ظاہری آمدن جو ہے اس انداز سے نہیں ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اب کچھ جمع کر کے یہ حاضر ہوئے اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ مال پیش کیا جو جمع کر کے لائے تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، گمراہی سے ہمیں نجات ملی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مصارف زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، خرچ زیادہ ہے، ہم یہ مال پیش کرنے کے لیے لائے ہیں خدام آستانہ کے لیے تاکہ ان کو مصارف میں خرچ کیا جا سکے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، کچھ اجرت نہیں مانگتا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جو نعمت عطا فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں انصار سے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ قرابت داروں کی محبت. اب قرابت دار کون؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس آیت میں یہ جو قرابت داروں کا تذکرہ ہوا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک مراد ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کی جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا اور یہ وحی کی صورت میں نازل ہوا. اب آل پاک میں کون کون ہے؟ پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا آل بیت اطہار کا. مزید سماعت فرمائیے، تفسیر میں ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عقیل، حضرت سیدنا جعفر، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کی اولادیں مراد ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قرابت دار مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، یعنی جن کو ہم زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ نہیں دے سکتے، یعنی بنی ہاشم میں سے. اس کے ساتھ یہ قول بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج جو ہیں یہ بھی اس میں داخل ہیں قرابت داروں میں. اور ایک مسئلہ بھی اس سے سیکھنے کو ملا. کیا مسئلہ سیکھنے کو ملا؟ خزائن العرفان فی تفسیر قرآن میں سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے یہ مسئلہ سیکھنے کو ملا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب یعنی آپ کے قرابت داروں کی محبت یہ دین کے فرائض میں سے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور اپنے دیگر اہل بیت سے محبت کی کئی مواقع پر ترغیب ارشاد فرمائی. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کے حوالے سے چند روایات پوری توجہ سے سماعت فرما لیجیے. حضرت سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما جب دو صحابہ کا تذکرہ ہو تو اس وقت رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں. تو حضرت سیدنا اسامہ جو ہیں یہ بھی صحابی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے اور ان کے والد گرامی حضرت سیدنا زید ابن حارثہ یہ بھی صحابی ہیں. تو اسامہ بن زید چونکہ دو صحابہ کا تذکرہ ہوا اس لیے رضی اللہ تعالی عنہما کہا گیا. حضرت سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں کسی کام سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ نے کسی چیز کو اٹھایا ہوا تھا. مجھے یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ کیا ہے. جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا یعنی جو غرض تھی مجھے وہ میں عرض کر چکا، اس سے فارغ ہوا تو میں نے استفسار کیا، پوچھا کہ یہ آپ کی گود میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسے کھولا تو حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں آپ کی رانوں میں آپ کی مبارک گود میں تھے. ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہوئے الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما. سبحان اللہ عز و جل. مسند امام احمد کی یہ روایت ہے جسے سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ نے امام حسین کی کرامات اس میں اور کرامات شیر خدا جو رسالہ اس میں بیان کیا ہے. کرامات شیر خدا میں بیان کیا اس روایت کو کہ سرکار ابد قرار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جو مجھے دوست رکھتا ہے اور ساتھ ہی ان کو، جو مجھے دوست رکھتا ہے اور ساتھ ہی ان کو اور ان کے والدین کو بھی محبوب رکھتا ہے یعنی ان کے والدین سے بھی محبت کرتا ہے وہ قیامت والدین میرے ساتھ ہوگا.
ایک اور موقع پر یہ روایت ہے مسلم اور بخاری شریف کی کہ ایک اور موقع پر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی سید الاسقیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شانے پر تھے، کندھے پر سوار تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے، الہی عز و جل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ایک اور روایت ہے سیدنا یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت، یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان شہزادوں سے، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہاں تک کہ اور بھی جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہوتا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے نہ صرف محبت کرتے بلکہ ان کو عزت بھی دیا کرتے۔ چنانچہ ترمذی کی یہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک زمانے میں، خلافت کے زمانے میں، مختلف صحابہ کرام علیہم الرضوان کے وظائف مقرر فرمائے۔ تو حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے 3500 درہم سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا۔ 3500 اپنے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 3000 مقرر فرمایا، اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 3500، یعنی 500 زیادہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس پر روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کے شہزادے، عرض کرنے لگے کہ آپ نے ان کا یہ زیادہ کیوں مقرر فرمایا، یعنی 500 زیادہ کیوں مقرر فرمایا، حالانکہ وہ اور میں درجے میں برابر ہیں، وہ کسی طور مجھ سے آگے بڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کے تحت جو یہ آپ نے عرض کیا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا سوال تھا، یہ مال کی حرص کی وجہ سے نہیں تھا، نہ ہی حسد کی وجہ سے تھا، نہ ہی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد تھا، نہ ہی مال کی حرص تھی، بلکہ چونکہ ایک ہی درجے والوں کا ایک جیسا وظیفہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی حکمت پوچھنے کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ تو جب یہ سوال کیا، یہ پوچھا کہ ان کا زیادہ کیوں مقرر کیا گیا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان کیا، پوری توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ جو ان کے والد ہیں، اسامہ کے والد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے والد سے زیادہ پیارے تھے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا عاجزی کی بنا پر تھا، حالانکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی بہت اعلیٰ ہے اور سب اس سے واقف ہیں، لیکن یہ عاجزی کے طور پر تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسامہ سے محبت فرماتے ہیں، محبت فرماتے تھے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں، اس لیے میں نے اپنے پیارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کو ترجیح دی ہے۔ تم میرے پیارے ہو، میرے شہزادے ہو، اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے تھے، تو میں نے اپنے پیارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کو ترجیح دی ہے۔ مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی میں اس یہ روایت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ آپ نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو 3500 سالانہ مقرر فرمایا، لیکن حسنین کریمین کے لیے حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے 5,000 دراہم یہ مقرر فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے۔
مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں حضرات خلفائے ثلاثہ یعنی تینوں خلفاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت اطہار کے لیے امان تھے۔ ان کے زمانے میں یعنی خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی مدینہ طیبہ سے باہر کسی غزوے میں شرکت کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ان تینوں خلفاء نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے لحاظ کرتے ہوئے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے دور خلافت میں جہاد کے لیے غزوے میں شرکت کے لیے مدینے سے باہر نہیں بھیجا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جسے اہل بیت کی محبت مل جائے یقیناً اسے دونوں جہاں کی عزت ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آخرت میں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آئے گی انشاءاللہ، اور اہل بیت کے صدقے اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو اپنا پھول ارشاد فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میرے پھول ہیں۔ سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کر رہے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں یعنی خوش، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ جس طرح پھول یہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس طرح رضا کو بھی ان دو کے صدقے میں حشر والے دن میدان معاشر میں حشر میں رضا یعنی اپنے لیے عرض کر رہے ہیں رضا کو میدان معاشر میں ان دو کے صدقے میں پھول کی طرح مسکراتا رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں بھی اہل بیت کی محبت بھی نصیب فرمائے، ان کی اس محبت کا صدقہ نصیب فرمائے، اور آخرت میں کاش پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی حقیقی الفت، ان کی عقیدت، ان کی محبت کی سعادت الحمدللہ عز و جل صرف اہل سنت کے حصے میں آئی ہے۔ دین پر استقامت پانے کے لیے صحابہ کرام اہل بیت علیہم الرضوان کی محبت کا جام پینے پلانے کے لیے، اولیاء کرام رحمہم اللہ کا خصوصی فیضان پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کے پربہار مدنی ماحول میں بگڑے ہوئے عقائد اور اعمال کی نحوستوں اور گندگیوں سے چھٹکارا ملتا اور حق پر قائم رہنے کا پختہ ذہن بنتا ہے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک ایمان افروز مدنی بہار میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ نے اس مدنی بہار کو اپنے رسالے کرامات شیر خدا کے صفحہ نمبر 53، 54 اور 55 پر بیان فرمایا۔ پوری توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا، بعض لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی بنا پر میرا ذہن خراب ہو گیا اور میں 3 سال تک نیاز شریف اور میلاد شریف وغیرہ پر اعتراض کرتا رہا، معمولات اہل سنت پر۔ پہلے مجھے درود پاک سے بہت شغف تھا، بڑی دلچسپی تھی، مگر غلط صحبت کے سبب درود پاک پڑھنے کا جذبہ ہی دم توڑ گیا۔ اتفاق سے ایک بار میں نے درود پاک کی فضیلت پڑھی تو وہ جذبہ دوبارہ جاگ اٹھا۔ میں نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ ایک رات جب درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا تو الحمدللہ عز و جل مجھے خواب میں سبز گنبد کا دیدار ہو گیا۔ بے ساختہ میری زبان سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جاری ہو گیا۔ صبح اٹھا تو میرے دل کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں اس سوچ میں پڑ گیا آخر حق کا راستہ کون سا ہے۔ اس نے اتفاق سے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کا مدنی قافلہ ہمارے گھر کی قریبی مسجد میں آیا تو کسی نے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی۔ میں کچھ کنفیوزڈ تھا، متذبذب تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے تلاش حق کے جذبے کے تحت میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں شامل ہو گیا۔
رائے خدا عز و جل کا مسافر بن گیا. میں نے سفید امامہ باندھا تھا مگر سبز امامے والے مدنی قافلے والوں نے سفر کے دوران مجھ پر کسی قسم کی تنقید کی، نہ ہی طنز کیا بلکہ اجنبیت ہی محسوس نہ ہونے دی. امیر قافلہ نے مدنی انعامات کا تعارف کروایا، اس کے مطابق معمول رکھنے کا مشورہ دیا. میں نے مدنی انعامات کا بغور مطالعہ کیا تو چونک اٹھا، کیونکہ میں نے اتنے زبردست تربیتی مدنی پھول زندگی میں پہلی بار ہی پڑے تھے. عاشقان رسول کی صحبت اور مدنی انعامات کی برکت سے مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہو گیا. میں نے مدنی قافلے کے تمام مسافروں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ کل تک میں بدعقیدہ تھا، آپ سب گواہ ہو جائیے کہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی نیت کرتا ہوں. اسلامی بھائیوں نے اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا. دوسرے دن 30 روپے کی نکتی، ایک مٹھائی کی قسم ہوتی ہے، یہ نکتی منگوا کر میں نے سرکار بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کی نیاز دلوائی، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی. میں 35 سال سے سانس کے مرض میں مبتلا تھا، کوئی رات بغیر تکلیف کے نہ گزرتی تھی، نیز میری سیدھی داڑھ میں تکلیف تھی جس کے باعث صحیح طرح کھا بھی نہیں سکتا تھا. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے دوران سفر مجھے سانس کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور الحمدللہ عز و جل میں سیدھی داڑھ سے بغیر کسی تکلیف کے کھانا بھی کھا رہا ہوں. میرا دل گواہی دیتا ہے عقائد اہل سنت حق ہیں اور میرا حسن ظن ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ بھی دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. الحمدللہ عز و جل اس وقت بھی بلا مبالغہ ہزارہا اسلامی بھائی راہ خدا عز و جل میں سفر پر ہیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنے ہیں. شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے راہ خدا عز و جل کے سفر پر ہیں. اگر ابھی تک آپ نے یہ سفر اختیار نہیں کیا مدنی چینل کے ناظرین میں سے، یہاں بھی الحمدللہ عز و جل ایک بہت بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کی مدنی قافلے میں سفر کی نیت سے موجود ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. تو وہ اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین میں سے اگر یہاں بھی موجود ہے کہ جو ابھی تک قافلے کی نیت نہیں کر سکے تو اب نیت کر لیجئے. 3 دن کم از کم راہ خدا عز و جل میں سفر کیجئے ابھی، اور ہر ماہ کے لیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرتے رہیں گے. اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کو اختیار کیجئے. روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے، یعنی مدنی انعامات کا رسالہ، یہ آپ حاصل کریں، اس کو پر کریں. فکر مدینہ کے ذریعے آپ یہ رسالہ پر کریں اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع بھی کروائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا صدقہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج شب عاشوراء ہے اور عاشقان اہل بیت و عاشقان صحابہ کے لیے خوشخبری. انشاءاللہ عز و جل آج جمعرات ہے اور آج یہ عصر تا مغرب دعوت اسلامی کا ہفتہ اور اجتماع ہو رہا ہے. ویسے یہ اجتماع مغرب کے بعد ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑی کثیر تعداد روزے سے بھی ہے تو آج یاد رمضان تازہ ہو گئی اور عصر تا مغرب جو ہے یہ ہمارا اجتماع ہوا ہے. مغرب کے بعد خیرخواہی کا سلسلہ ہوگا اور حسب معمول 7:30 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی اور 8 بجے مدنی مذاکرے کے لیے تلاوت و نعت کا آغاز ہو جائے گا. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ فرما لیں، آج انشاءاللہ عز و جل رات علم دین کے مہکتے مدنی پھول حاصل کرنے کے لیے صحبت امیر اہل سنت حاصل کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے. کل 11ویں شب ہے اور کل رات بھی
اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. اور ہفتے کو تو ہوتا ہی مدنی مذاکرہ ہے، کیونکہ ہر ہفتے شب اتوار، ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یوں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تینوں راتوں میں انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. کل یوم عاشورہ دوپہر 2 بجے نگران شورا جو آج بھی بیان فرمایا اسی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کل بھی بیان فرمائیں گے شہادتوں کا سفر. یہ بیان انشاءاللہ ظہر کے بعد نگران شورا فرمائیں گے. اور آنے والی اتوار کو ایک ایسا زبردست سلسلہ مطلب یوں کیا جا رہا ہے جو کہ واقعی کئی ایک کی آنکھیں اشک بار کر دیتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والوں کے مختلف انداز، مختلف جذبات اور ان کے مختلف تاثرات اور ان کے مختلف مناظر کے مدنی پھولوں، مدنی گلدستوں کو لیے نگران شورا مدنی مکالمہ اتوار کو دوپہر ظہر کی نماز کے بعد فرمائیں گے 2 بجے، جس کا نام ہے یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. تو یوں بدلتے ہیں بدلنے والے یہ مدنی مکالمہ ہوگا. نگران شورا یہ مدنی مکالمہ فرمائیں گے آنے والی اتوار کو دوپہر 2 بجے. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں. کربلا کا تاراج کارواں کل چونکہ جمعہ ہے اور جمعہ کی نماز یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 3:30 بجے ہوتی ہے، تو کل نگران شورا کا جو بیان ہے وہ 1:30 بجے ہوگا. کل نگران شورا کا سنت و برا بیان 1:30 بجے ہوگا. کل نگران شورا کا سنت و برا بیان 1:30 بجے ہوگا. مکتبۃ المدینہ کا ایک خوبصورت رسالہ جس میں مدنی ماحول کی برکت، نیکی کی دعوت کا ثواب، مبلغین کے لیے اہم ہدایت، ساتھ ہی اسلامی بہنوں کے لیے 8 مدنی کام اور اس کے علاوہ مزید دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا مکتوب جس کو مکتبۃ المدینہ نے تحریری طور پر جاری کیا، اس کا نام ہے کربلا کا خونی منظر. کربلا کا خونی منظر، کربلا کا خونی منظر اپنے مرحوم عزیزوں بزرگوں کی ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرمائیے، خود بھی مطالعہ فرمائیے. جن کا واقعی تقسیم کرنے کا ذہن ہے اور اپنی نیتوں کے اظہار کے لیے اظہار بھی پاتے ہیں تو زور سے کہہ دیجئے انشاءاللہ. اس کا ہدیہ بڑے سائز میں 9 روپیہ ہے، جبکہ جیبی سائز میں 5 روپیہ ہدیہ ہے. امام حسین کی کرامات. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایسا مواد اس میں موجود ہے جو شاید آپ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی نہ پا سکیں. امام حسین کی کرامات کا یہ ایک بڑا ہی دلچسپ اور معلوماتی رسالہ جو کہ بنگلہ، گجراتی، انگلش، ہندی، سندھی زبان میں بھی شائع ہو چکا ہے. امیر اہل سنت کے بے شمار رسالے مختلف زبانوں پر دستیاب ہیں. مکتبۃ المدینہ کی شاخوں سے بھی طلب کیے جا سکتے ہیں. مزید دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہوتے ہیں. امام حسین کی کرامات یہ رسالہ اگر نہیں پڑھا، میرا مشورہ ہے، آج تو ہے ہی شہدائے کربلا کی یاد منانے کی رات ہے، تو اس رات میں بھی ہو سکے، کل دن میں بھی ہو سکے، اس رسالے کو ضرور مطالعہ کیجیے. سردیوں کی آمد ہے. ملک کے کئی شہروں میں سردیاں آ بھی چکی. اب بعض جگہوں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ ہر ہی علاقے میں سردی کم ہوتی بڑھتی جاتی ہے. ایک بڑا ہی پیارا فضیلت والا مضمون جو امیر اہل سنت نے گزشتہ سال ہمیں عطا فرمایا، وہ اگر سخت سردی ہو اور کوئی یہ کہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا، پناہ دے. تو اللہ عز و جل دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی. اور جب سخت سردی میں ہوتی ہے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، اے اللہ عز و جل مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا. اللہ تعالیٰ جہنم سے کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمہریر سے پناہ مانگ رہا ہے، میں نے تیری زمہریر سے اسے پناہ دی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی جہنم کی زمہریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس میں
کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو یہ فضیلت پچھلے سال امیر اہل سنت نے بیان فرمائی، مکتبۃ المدینہ نے اس پینافلیکس کو جاری کیا ہے، گھر میں لگا دیں اس کو، وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بہاریں نصیب ہوں گی۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داران جب کہیں سفر کرتے ہیں تو اکثر بیشتر اسلامی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اپنے جذبات کا، نیتوں کا اظہار کرتے ہیں، کسی کو ترغیب دلائے اس نے مدنی قافلے کی بھی نیت کر لی۔ اب لکھیں کیا کیا، بعضوں کا نام لکھتے ہیں تو فون نمبر بھول جاتے ہیں، فون نمبر لکھتے ہیں تو علاقہ بھول جاتے ہیں، شہر بھول جاتے ہیں۔ تو مدنی قافلہ مجلس نے الحمدللہ اس کو ایک ترتیب دیا جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اور یہ ہے مدنی قافلہ پیڈ۔ اس میں باقاعدہ ایک فارم بنا ہوا ہے، آپ جس سے بھی ملاقات کرتے ہیں اس کی تفصیل اس میں لکھ لیں، اور اگر چاہیں تو خود یا چاہیں تو اپنے کسی ذمہ دار یا مدنی تربیت گاہ پر یہ جمع کرا دیں۔ اسلام بھائی ممکنہ صورت میں ان سے رابطہ کر کے ان سے مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب بناتے ہیں۔ تو یہ مدنی قافلہ پیڈ یوں دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہر ایک کے جیب میں ہونا چاہیے تاکہ وقتاً فوقتاً ہم اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ 22 نومبر بروز جمعہ کو ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کا آغاز ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا کام کیسے کرنا ہے، کیسے اس کی برکتیں لوٹنی اور لٹانی ہیں، اس کے لیے کورسز کرنا بہت باعث برکت ہے۔ اور 15 محرم الحرام سے انشاءاللہ عز و جل قفل مدینہ کورس، یہ بالخصوص ہمارے اشاروں کی زبان اس میں سکھائی جاتی ہے، تو اس کورس کو بھی کرنے کے لیے ذہن بنائیں۔ 30 دن کا یہ کورس ہے، یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، اس کی کوئی فیس نہیں لی جاتی، جبکہ خیر خواہی کا انتظام بھی مدنی مرکز کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذکر ہوگا اور انشاءاللہ دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کعبہ معظمہ کا تصور جمع کر مل کر ذکر کرتے ہیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ، لا
تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم گنبد خضرا کا تصور جمع کر 12 بار درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اے مالک و مولا جل جلالہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے یا رب العالمین. اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار بنا دے. کربلا کے جان
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، ابر برسا دے نور کا کہ لوں بارش نور میں نہا یا رب، کاش لب پر میرے رہے جاری، کاش لب پر میرے رہے جاری، ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، آہ طغیانیاں گناہوں کی مولا، آہ طغیانیاں گناہوں کی پائے نہیں یا میرے لگا یا رب، پار نہیں یا میرے لگا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں مولا، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، نیم جان کر دیا گناہوں نے مولا، مولا نیم جان کر دیا گناہوں نے، مرضی
شفا یا رب مرض سیاں سے دے شفا یا رب. محرم الحرام کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ